کیے ہیں اور جو ہم نے کچھ تبدیلیاں کی ہیں، اور جو تبدیلیاں کی ہیں وہ یہ ہے کہ 9-10 یعنی کہ 9ویں اور میٹرک کا امتحان جو ہے وہ الیکٹو سبجیکٹس میں لیا جائے گا، ان مضامین میں جو بچوں نے چوز کیے ہیں، اور اس کے ساتھ میتھمیٹکس جو سب کے لیے یکساں ہے وہ بھی اس کا بھی امتحان ہوگا، یعنی کہ 9ویں 10ویں کا امتحان جو ہے وہ 4 مضامین میں ہوگا، باقی جو مضامین ہیں ان میں نہیں ہوگا، الیکٹو سبجیکٹس اور میتھمیٹکس۔ 11ویں 12ویں کا جو امتحان ہے وہ صرف الیکٹو سبجیکٹس میں ہوگا، اور یہ ہم نے اس لیے بھی سوچا ہے کہ الیکٹو سبجیکٹس کا کہ اگر کسی نے ڈاکٹر بننا ہے تو اس نے بایولوجی لی ہوئی ہے، اس نے کیمسٹری لی ہوئی ہے وغیرہ، کسی نے انجینئر بننا ہے تو انہوں نے اور فزکس اور باقی سبجیکٹس لیے ہوئے، تو جو بھی کسی نے جس اسٹریم میں جانا ہے اس اسٹریم کا امتحان ہم لے لیں گے، اور جو باقی سبجیکٹس ہیں ان کا امتحان نہیں لیں گے۔ تو یہ اس سے اسٹوڈنٹس کے لیے کچھ آسانی جو ہے وہ پیدا ہوگی۔ اور دوسرا جو آسانی ہم نے پیدا کی ہے، کیونکہ ہم ایگزام شروع کر رہے تھے، سارے پاکستان کے بورڈ جو تھے وہ 24 جون سے امتحان شروع کر رہے تھے، اب ہم نے کہا ہے کہ 10 جولائی کے بعد آپ امتحان شروع کریں، یعنی کہ مزید 2-3 ہفتے جو ہیں وہ بچوں کو مل جائیں گے تیاری کرنے کے۔ اور تیسرا ہم نے بورڈز کو یہ بھی کہا ہے کہ ایک پرچے اور دوسرے پرچے میں تھوڑا سا وقفہ بھی رکھیں، تاکہ یہ کرنے کا مقصد یہ کیوں کیا ہے، اور ایگزام تو جیسے میں نے کہا کہ ہم نے ہر صورت میں لینا ہے، یہ اس لیے کیا ہے کہ ایک تو کورس صحیح طرح اسکول چلے نہیں تو صحیح طرح کورس کو مکمل نہیں ہوا، اور دوسرا یہ کہ ایک ونڈو بیماری تھوڑی سی کم ہوئی ہے، اس کو جلدی سے ونڈو کا فائدہ اٹھایا جائے، کہیں یہ نہ ہو کہ پھر دوبارہ خدا نخواستہ بیماری جو ہے اس کا ایک اور فائدہ یہ ہے، اچھا ہاں اس کے اندر امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ ڈیٹ کا میں نے آپ کو بتا دیا، سبجیکٹ کا بتا دیا، 10ویں اور 12ویں کے امتحان پہلے ہوں گے اور 9ویں اور 11ویں کے امتحان جو ہے وہ بعد میں، یعنی کہ اگر 10 جولائی کے بعد امتحان ہو رہے ہیں 10ویں 12ویں کے، تو پھر 9ویں 10ویں کے جیسے یہ ختم ہوتے ہیں اس کے بعد، اور اس کی بھی وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ، اور بورڈز نے آج یہ اس چیز کا عندیہ دیا ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ تیسرے ہفتے سپٹمبر تک سارے رزلٹ جو ہیں وہ آ جائیں، اور جب وہ رزلٹ آ جائیں تو یونیورسٹی میں اور میڈیکل کالجز میں اور انجینئرنگ کالجز میں اور باقیوں میں داخلہ جو ہے وہ آسان ہو سکے اور ممکن ہو سکے، ورنہ اگر زیادہ دیر ہوگی تو وہ پھر ان کا ٹائم ٹیبل جو ہے وہ ڈیلے ہوگا۔ تو دوسرا یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ابھی ہم نے آپ کو پتا ہے کہ 10ویں اور 12ویں کی کلاسز الاؤڈ کر دی، دوسرا ہم نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ ہم نے 9ویں اور 11ویں کی کلاسز بھی الاؤ کر دی ہیں، تاکہ یہ بچے جنہوں نے امتحان دینا ہے ان کو ان کی جتنی بھی پڑھائی ممکن ہو سکے وہ ہو، اور وہ اسکول میں آئیں اور آ کے اپنے ٹیچر سے ملے اور جو بھی سلسلہ ہے اس کو کریں۔ ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ کوئی بھی استاد جو امتحان لے گا وہ کرونا ویکسینیشن کے بغیر نہیں لے گا، اور اس لیے ہم نے پرائرٹی دی ہے کہ سارے جو ٹیچرز ہیں ان کی ویکسینیشن پرائرٹی بیسس پہ ہوگی، اور آج ہم نے صوبوں کو اشور کرایا کہ اگر کہیں پہ کسی کو ویکسینیشن کی کمی ہے یا کچھ ہے تو وہ ہمیں بتائیں، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ اب آئندہ، یہ بڑا ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ ہم نے 1.5 سال جو بیماری کا گزار لیا ہے تقریباً، اللہ بہتری کرے گا لیکن آئندہ کوئی پتہ نہیں کیا صورتحال، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اگر ہم سارا جو سیکٹر ہے ایجوکیشن کا اس کی ویکسینیشن کر لیں تو پھر ہمارے لیے اسکولز کو اور یونیورسٹیز کو اور
باقی تعلیمی اداروں کو کھلا رکھنا جو ہے وہ آسان ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ جو ہم نے یونیورسٹی سے یہ بھی گزارش کی ہے، اور میں اس کا صرف پہلے بھی کہا ہے دوبارہ اس کا، کہ جو اے لیول کے بچے اکتوبر نومبر میں امتحان دے رہے ہیں ان کو یونیورسٹیز کنسیڈر کریں گی پروویژنل ایڈمیشن کے۔ سو ان کی پروویژنل ایڈمیشن ہو جائے گی، وہ امتحان دے کے اپنا رزلٹ جو ہے وہ آ کے وہ دکھائیں گے، اور جو اکتوبر نومبر میں A2 کا امتحان دے رہے ہیں ان کو اکاموڈیٹ کیا جائے، جو کہ زیادہ نہیں ہے لیکن جتنے بھی ہیں ان کو اکاموڈیٹ کیا جائے۔ اسی طرح ہم انجینئرنگ اور MD کیٹ اور میڈیکل کا جو انٹری ٹیسٹ ہے اس میں بھی کہیں گے کہ جن بچوں نے ابھی امتحان عنقریب میں دینا ہے ان کو ٹیسٹ میں بیٹھنے کی اجازت دی جائے گی۔ تو یہ مختصراً موٹی موٹی باتیں ہیں جو کہ آج کی بین الصوبائی وزراء کی جو میٹنگ تھی اس میں طے ہوئی۔ یہ فیصلہ اٹل ہے، جیسے ہم نے شروع سے کہا تھا اور جس پہ آج بھی قائم ہے کہ امتحان ہر صورت میں ہوں گے۔ اسی طرح ہم نے بہت سارے بچوں کے جائز مطالبات جو تھے ان کو مد نظر رکھ کے جو فیصلے کیے ہیں کہ امتحانات جو ہے ان کے مضامین کم کر دیے ہیں، ڈیٹ شیٹ کو آگے کر دیا ہے، ڈیٹ شیٹ میں وقفہ جو ہے اس کو بڑھا دیا گیا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اس کی آسانی پیدا کی ہے۔ لیکن اب اس میں فیصلے میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، اور اس پہ نہ پہلے ہم نے دباؤ برداشت کیا ہے، دباؤ جو ہے اس کو اپنے اوپر حاوی ہونے دیا ہے، اور نہ ہی آئندہ ہوگا۔ یہ فائنل فیصلہ ہے، بچوں کے مستقبل کا فیصلہ ہے، بچوں کی پڑھائی کا فیصلہ ہے، اور ان کی بقا کا فیصلہ ہے۔ تو یہ فیصلے جو ہے آج کیے ہیں، تو اس کے بعد اگر سوالات ہیں تو بھی کر لیں۔ اگر ابھی آپ یہ بتائیں کہ اسکولوں میں ویکسینیشن کی آپ کب سے شروع کر رہے ہیں؟ مطلب یہ اسکول میں کہ آپ کی اسکولوں میں جائے گی وہاں لے کے کریں گی؟ دیکھیے ہم نے اسپیشل اسلام آباد میں، اگر آپ کو پتا ہے کہ FDA نے اسپیشل کیمپ لگائے ہیں ویکسینیشن کے لیے، اور وہ مزید کیمپ اسی طرح صوبائی حکومتوں کو ہم نے آج گزارش کی ہے، کچھ نے کر بھی لیا ہے کہ وہ ایک اسپیشل کیمپس لگائیں اور سب کوشش کریں کہ جس طرح ممکن ہے، اور پرائیویٹ اسکول سے بھی کہوں گا، باقی کہیں اگر کسی کو ویکسین کی کمی محسوس ہوتی ہے تو وہ فیڈرل منسٹری کو بتائیں، اور ہم NCOC کے ساتھ رابطہ کر کے انشور کریں گے کہ ان کو ویکسین جو ہے وہ مل جائے۔ جو بات کی تھی اس کی بتائیے کہ آپ کو کب ملیں گے، اور دوسری طرف جو سیشن ختم ہوتا تھا جنوری یا فروری میں ختم ہو جاتا تھا، بچوں کے امتحانات سے پہلے وہ فیسیں وصول کرنا ختم ہو جاتے تھے، اب فیسیں اگست تک آ گئی ہیں، تو اس کے دوران بچوں سے کافی فیسیں وصول کی جائیں، اس کے لیے کیا فیصلے ہیں؟ دیکھیں جی، اسکول ایجوکیشن جو ہے وہ پروفیشنل سبجیکٹ ہے، لیکن یہ غیر معمولی حالات ہیں، اور فیسوں کے معاملے میں اور ان سارے معاملوں میں اسلام آباد میں تو آپ کو پتا ہے کہ جب اسکول بند ہوئے تھے تو ہم نے 20% اس سال بھی فی کم کر دی ہے، تو اس میں ہم سارے صوبوں کی مشاورت کے بعد ہی کوئی فیصلہ کریں گے۔ لیکن یہ بات صحیح ہے کہ اگر کہیں پہ نظر آیا کہ کوئی ناجائز طریقے سے ایسی فیس لی جا رہی ہے جو نہیں لینی چاہیے تو یقیناً اس کی حکومت اجازت نہیں دے گی۔ ہاں، قرضہ جات کی جہاں تک بات ہے، وہ ہم نے ایک پروپوزل موو کیا ہوا ہے، وہ وزارت خزانہ اس کے ایگزامن کر رہی ہے، اور اس کے بعد کیونکہ ہم نے تو پروپوزل بنا دیا ہے کہ چھوٹے اسکولوں کے لیے قرضہ دیا جائے تقریباً 0 انٹرسٹ پہ، تاکہ وہ اپنے حالات جو ہیں وہ بہتر۔ سب سے جو ایک امپورٹنٹ چیز ہے اسکولوں کے لیے، پرائیویٹ اسکولوں کے لیے خاص طور پہ، وہ جن کی فیس کم ہے، کہ اسکول کھلیں اور تعلیم چلے۔ اگر تعلیم چلے گی تو ان اسکولوں کی حالت جو ہے وہ پہلے سے بہتر ہو جائے۔ ٹھیک ہے جی۔